سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجليك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. اللہ رب العالمین نے یہ جو دنیا بنائی ہے اس میں کہیں پہ دن بڑے ہیں اور راتیں چھوٹی ہیں، کبھی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، کبھی گرمی ہے کبھی سردی ہے، کہیں پہ دھوپ ہے اور اس کے ساتھ سایہ بھی ہے۔ اسی طرح انسانی زندگی ہے، انسانی زندگی میں کبھی خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اور کبھی ناقابل برداشت غمیاں ہی غمیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جہاں پہ پھول خوبصورت اور خوشبو والے پیدا کیے ہیں تو ان پھولوں کے ساتھ اللہ نے تیز کانٹے بھی لگائے ہیں۔ مومن بندہ ہر حال میں کامیاب ہی کامیاب ہے۔ اس کو جب نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب غم پہنچتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اور مومن بندے کو کوئی بھی غم پریشانی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ جا رہا ہے اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جائے یا کوئی پتھر لگ جائے تو اللہ رب العالمین اس کا بھی اجر عنایت فرماتے ہیں، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا کے غموں سے پریشانیوں سے آ کے لوگ خودکشیاں کر جاتے ہیں، گاڑیوں کے نیچے آ جاتے ہیں، اوپر مکانوں سے چھلانگیں لگا دیتے ہیں، لیکن بہت کم آپ کو کوئی مولوی ملے گا قرآن کا حافظ جس نے خودکشی کی ہو، بہت، بلکہ ملے گا ہی نہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک روحانی طاقت اور روحانی غذا ہوتی ہے، وہ ہے قرآن مجید اور اللہ کا ذکر، کہ جب بھی
مسلمان اور مومن بندے کو کوئی غم پہنچتا ہے تو وہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے. اللہ کے قرآن اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے اس کا غم دل سے خود بخود دور ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کو اور اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے. یہی اللہ تعالیٰ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز ایسی آئے جس کی وجہ سے دل پریشان ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ جب کوئی غموں کا شدید حملہ ہوتا اندھیرا ہی اندھیرا چاروں طرف سے نظر آتا تو آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے اور بار بار یہ لفظ پڑھتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے زندہ اے قائم رہنے والے میں تیری رحمت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. اور آپ یہ بھی بار بار پڑھتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو جب غموں کا حملہ ہو کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو تو پھر یہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور دل کے اندر اس کا معنی بھی بٹھایا کرو لا الہ الا اللہ. اللہ تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے سامنے ہی سر جھکاتے ہیں تجھ سے ہی مانگتے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین. اللہ فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں زیادتی کرنے والے کے ساتھ ہوں میں دولت مندوں کے ساتھ ہوں میں پیسے والوں نہیں. اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پیار کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جتنے اس دنیا میں غم آئے ہیں نا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبروں کو جو سب سے زیادہ غم پہنچا ہے نا وہ لوگوں کی باتیں ہوتی تھی. ایک طرف سے پریشانی اور دوسری طرف سے لوگوں کی باتیں. لوگوں کی باتیں جو ہے نا وہ سینہ پھاڑ دیتی ہیں چیر دیتی ہیں. غم تو اپنی جگہ لوگوں کے اوپر سے جو کچوکے ہوتے ہیں نا یہ بڑی تکلیف دہ ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بس اگر یہ ایسا ہی ہوتا اس کو یہ تکلیف پہنچتی یہ ایسا ہی ہوتا تو لوگ یہ ہوتا. تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں میرے پاک پیغمبر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. اے میرے محبوب پیغمبر جو یہ باتیں کہتے ہیں نا اور ان سے جو آپ کو دل کو تکلیف ہوتی ہے وہ میں جانتا ہوں. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. ان کی باتوں پہ صبر کیا کر ان کی باتوں کو برداشت کر جا کر پی جایا کر. آگے کیا فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. بس اپنے رب کا ذکر کیا کر. جب یہ لوگ باتیں کہیں سبحان اللہ پڑھا کر الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھا کر. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صبر کا بہت تذکرہ کیا ہے. آج کے درس میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے بارے میں چند باتیں آپ سے عرض کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ پاک ہمیں کیا اس میں سبق دیتا ہے.
غور سے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، کہ میرے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات پڑھا کرو، ان کے تذکرے کیا کرو۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بہت عزت سے نوازا، پیغمبروں کے خاندان میں سے تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت ایوب علیہ السلام تھے۔ اللہ پاک نے بہت کچھ دیا، مال و زر دیا، زمینیں دی، غلام تھے، بے پناہ مال تھا، بھیڑیں بکریاں گائے اونٹ، بہت کچھ تھا۔ اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش آ گئی، سب کچھ ہی بہت جلد ہی چند لمحوں میں ہی سب کچھ اللہ رب العالمین نے چھین لیا، آزمائش آ گئی، مال بھی لے چلا گیا، اولاد بھی فوت ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے، اوپر سے چھت گری اور سارے کے سارے مر گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کا اور امتحان سخت ہوا، بیمار ہو گئے، جسم کو بیماری لگ گئی۔ تھوڑے سے تصور میں جائیں، کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین کسی کو اوپر چڑھا کے نہ گرائے، کہ جو پہلے مالدار تھا، زمیندار تھا، باغات تھے، نوکر تھے، غلام تھے، اولاد تھی، سب کچھ ہی اللہ پاک نے چھین۔ آخر یہاں تک حالت آئی کہ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ رہا۔ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہا کریں، وہ اللہ رب العالمین سیکنڈوں میں کچھ سے کچھ کر دیتا ہے۔ کبھی بھی اپنے مال و دولت پہ، کبھی بھی اس کے اوپر غرور نہ کرنا، نہ کبھی اپنی صحت کے اوپر غرور کرنا کہ میں بڑا صحت مند ہوں۔ وہ رب العالمین ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو بڑوں بڑوں کو پکڑ لیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام فاقوں تک نوبت پہنچ گئی، اپنی بیویوں کو بلا کے کہا کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش آ گئی ہے، میں آپ کو طلاقیں دیتا ہوں، آپ چلی جائیں اور نکاح کر لیں، جہاں پہ آپ کا گزارا ہوتا ہے کر لو۔ میرے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی ہے، میں اللہ کا شکوہ نہیں کروں گا، جو میرے اوپر ٹائم آیا میں اپنا ٹائم گزاروں گا۔ سب بیویاں چلی گئی، لیکن ایک بیوی جس کا نام رحمہ ہے وہ رونے لگی، وہ کہنے لگی کہ میں نے عیش و عشرت کے دن آپ کے ساتھ گزارے ہیں، اور ان کا خاندان حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا، کہ میں اس اعلیٰ خاندان کی بیٹی ہوں، میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ اور یہاں پہ رک کے غیرت مند خاندانی لوگ جو ہوتے ہیں، ان کی بچیاں ہر تکلیف، ہر پریشانی اپنے خامد کے ساتھ برداشت کرتی ہیں، وہ بے وفا نہیں ہوتی کہ جب مال و دولت ہے تو ساتھ دیا، جب مال و دولت چلا گیا تو پھر کہا کہ میں نے تو تیرے گھر میں کبھی سکھ ہی نہیں دیکھا۔ اور جو خاندانی مرد ہوتے ہیں غیرت مند، وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہر حالات میں ایک جیسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جب وہ تندرست تھی پھر تو سب کچھ تھا، جب وہ بیمار ہو گئی تو طلاق دے کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا۔ کچھ ایسے بھی بدنصیب ہیں، ظالم قسم کے لوگ، کہ جن کے ہاں بچیاں پیدا ہو گئی تو انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ ایسے لوگ گھٹیا قسم کے ہوتے ہیں اور گندے خاندان کے اور غلیظ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اولاد
کسی عورت کے بس کی بات نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کام ہے۔ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ وہ اللہ رب العالمین ہے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، یہ کسی عورت کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہرحال اس نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے خامد کے جسم کے اوپر پھنسیاں پھوڑے ہو اور اگر وہ زبان سے چاٹ کے اس کے زخموں کو صاف کرے پھر بھی اپنے خامد کا حق نہیں ادا کر سکتی۔ تو بہرحال اس ہمارے پیغمبر ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے مکمل ساتھ دیا اور ٹائم گزرتا گیا، سب رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا، دوست احباب ساتھ چھوڑ گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کو اٹھا کے بستی سے باہر ایک جنگل میں چلی گئی۔ یہاں تک نوبت پہنچی کہ وہ جو شہزادی تھی پیغمبر کے خاندان کی تھی، جس کے چہرے کو کبھی شاید سورج اور چاند نے بھی نہ دیکھا تھا، آج موقع ایسا آ گیا کہ وہ لوگوں کے گھر میں برتن صاف کر کے کھانا تلاش کر رہی ہے اور آپ بھی کھاتی ہے اور اپنے بیمار خامد کو بھی لے کے آتی ہے۔ شکوہ نہیں ہے۔ الحمدللہ علی کل حال، اللہ جس حال میں بھی تو رکھے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آخر ایوب علیہ السلام نے ایک دن اللہ رب العالمین سے کہہ دیا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ بیماری طویل ہو گئی ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ 18 سال بیمار ہے، سب کچھ چھن گیا، کچھ بھی نہیں ہے، جنگلوں میں ہے۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ پھر بھی اللہ کو یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے مجھے بیمار کیا ہے، نہیں، انی مسنی الضر، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں بیمار ہوں۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو بہت رحم کرنے والا ہے، تیری رحمت کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ میری ماں سے تو زیادہ پیار کرنے والا ہے، ماں تو نہیں اتنی تکلیف برداشت کرتی۔ ارحم الراحمین، تو بہت بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جواب دیا، ارکض برجلیک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اے ایوب، تو نے مجھ سے مانگا، میں نے تیری دعا قبول کر لی، تو بیمار ہے۔ ارکض برجلیک، اپنے پاؤں کے ساتھ ذرا زمین پہ ٹھوکر مار۔ اللہ میں تو اتنا بیمار ہوں، اتنا کمزور ہوں، چل بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا مجھے سب معلوم ہے تو چل نہیں سکتا، لیکن ارکض برجلیک، اپنے پاؤں سے زمین پہ تھوڑا سا آسرا تو کرنا، تیرے آسرے کرنے کی دیر ہے۔ دیکھ میری رحمت کی کس طرح پھوارے نکلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ذل جلال والاکرام کو کوئی زیادہ ضرورت نہیں، وہ تو ویسے ہی مسبب الاسباب ہے، ایسے سبب بھی بناتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے مشکل سے ایسے پاؤں اٹھا کے نیچے رکھا، اللہ رب العالمین نے پانی کا چشمہ نازل کر دیا، اگا دیا۔
اللہ کیسا چشمہ، اللہ فرماتے ہیں مغتسل بارد و شراب، میں نے ٹھنڈا میٹھا پانی نازل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے ایوب ایسے کرنا، اس پانی کو پی لے، تیری اندر کی بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ مغتسل، اسے غسل کر لے، اوپر والی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، پانی کا پھوارا نکل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اوپر سے سونے کی بارش کر دی، سونا برسا دیا، سونے کی ٹڈیاں جو ہیں وہ برس رہی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہائے، مفسرین لکھتے ہیں میں ابھی پڑھ رہا تھا، اللہ نے جنت سے لباس بھیجا، میرے ایوب یہ پہن لے، لباس پہنا، سونا برس رہا ہے، قریب ڈھیر لگ گیا سونے کا، ایک دو ٹڈی اڑ کے ادھر جانے لگی، ایوب علیہ السلام نے پکڑ کے جیب میں ڈالی۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے کہا میرے ایوب اتنا سونا پڑا ہے، یہ ایک دو ٹڈی جا رہی ہے تو اس کو بھی پکڑ رہا ہے۔ حضرت ایوب کہنے لگے اللہ تیری رحمت برس رہی ہے، میں تیری رحمت کی ایک ٹڈی کو بھی نہیں جانے دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے حالات بدل دیے، ایوب علیہ السلام جنتی لباس پہن کے اور جناب سونے کا ڈھیر لگا ہے اور بیٹھے ہیں، اتنی دیر میں محنت مزدوری کر کے آنے والی بیوی ادھر ادھر دیکھ رہی ہے، میرا بیمار خامد کہاں ہے، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ کہاں ہے، پردہ کر کے منہ دوسری طرف کر کے پوچھنے لگی اللہ کے بندے یہاں پہ میرا بیمار خامد تھا، وہ کہاں نظر نہیں آ رہا، کبھی اس کو کوئی درندہ تو نہیں اٹھا کے لے گیا۔ ایوب علیہ السلام مسکرا کے کہتے ہیں میں ہی ایوب ہوں، میں ہی ہوں۔ حضرت رحمہ کہنے لگی میں دکھیا ہوں، دکھیا کو تانے نہیں دیا کرتے، تو صحت مند ہے، تو جناب بہترین لباس پہن کے بیٹھا ہے، میرا خامد بیمار تھا ابھی تھوڑی دیر تو گئی ہے۔ حضرت ایوب کہتے ہیں رحمہ اللہ نے کرم کر دیا، اللہ نے فضل کر دیا، اللہ نے بیماریاں دور کر دی۔ اللہ کا قرآن، اللہ رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ فرماتے ہیں جتنا میں نے ایوب علیہ السلام سے لیا تھا اس سے ڈبل کر کے دے دیا، اتنا اور دے دیا، زیادہ دے دیا۔ اللہ کا کرم ہو گیا نا، جب اللہ کی رحمت آ جائے پھر آدمی پچھلے تو بھول ہی جاتا ہے۔ تو ایک دن ایوب علیہ السلام کے اوپر رحمت آ گئی، فضل ہو گیا، کرم ہو گیا، مہربانیاں ہو گئی اور خوشی خوشی دونوں میاں بیوی بیٹھے ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام کہنے لگے رحمہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی تھی بیماری کے دوران، اور جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو طبیعت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، ویسے غصہ آ جاتا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب میں تندرست ہو گیا نا میں تجھے 100 کوڑے ماروں۔ کتنے؟ 100۔ تو کہنے لگے کہ راما میں نے بیماری میں وہ قسم جو اٹھائی تھی نا اب اللہ نے رحمت کر دی ہے تو اب مجھے میری قسم پوری کرنے دو۔ جب آدمی بیمار ہوتا ہے نا یا کوئی غم پریشانی ہوتی ہے تو پھر آدمی بڑی اللہ سے دعائیں کرتا ہے، یا اللہ میں تندرست ہو گیا نا میں تہجد بھی پڑھا کروں گا، میں قرآن بھی پڑھا کروں گا، میں صدقہ بھی کیا کروں گا، اور جب اللہ رحمت کر دیتا ہے پھر سارا کچھ ہی بھول جاتا ہے۔
ایسے نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک مجھے بچے نے ایک بات سنائی ہے تو وہ ایک لطیفہ لیکن ہے بڑی کام کی ہے. قرآن مجید کی تفسیر بنتی ہے. کہتے کوئی آدمی دریا میں جا رہا تھا, وہ ڈوبنے لگا تو کہتا ہے یا اللہ مجھے صحیح سلامت پار لگا دے, یا اللہ جب مجھے پار لگا دیا نا تو میں نا ایک دیگ جو ہے نا تیرے نام کی اتاروں گا اور غریبوں میں تقسیم کروں گا. تو وہ نکلتا جب کنارے کے پاس آیا نا تو کہنے لگا کیا ہوتی ہے دیگ دودھ, میں تو ویسے اپنی محنت سے نکلا ہوں. تو پانی کی چھال لائی تو وہ پھر واپس. تو جب جانے لگا تو کہنے لگا یا اللہ تو ویسے ہی ناراض ہو گیا, میں تو پوچھ رہا تھا میں میٹھی دیکھ نمکین دیکھ, میں تو ویسے مشورہ کر رہا تھا. وہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین تو دلوں کی جانتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب پریشانی آتی ہے نا تو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے, لمبے لمبے سجدے کرتا ہے, پھر پہلی صف میں آ کے بیٹھتا ہے, اور جب مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو وہ انجینئر پیسے دے دیتا ہے, پھر کہتا جاگ ہی نہیں آتی, پھر جاگ ہی نہیں آتی. تو بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا بی بی میں نے ایک نظر مانی تھی, تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا, مجھے نظر پوری کرنے دے. اگر اور کوئی عورت ہوتی نہ کہتی چھوڑو جی وہ باتیں گئی, میں گھروں میں صفائیاں کر کر کے تجھے بیمار کو اٹھا اٹھا کے تیری محنتیں کرتی رہی, خدمت کرتی رہی, تو مجھے درے لگاتا ہے. حضرت بی بی کہتی ہے میرا انکار نہیں ہے, اپنی نظر پوری کر. اللہ کی قسم ہے تیرے اللہ کی رحمت پہ قربان جاؤں, جو بندہ اللہ کے لیے محنت کرتا ہے نا تو اللہ اس کی قیمت ڈال دیتا ہے, اللہ وہ مول پا دیتا ہے, اللہ اس کی وہ عزت کرتا ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. حضرت ایوب علیہ السلام کھڑے ہوئے کوڑا مارنے کے لیے. اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کو پکارا, میرے ایوب اس میری بندی کو کچھ نہ کہنا. یا اللہ میری قسم کا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں تیری قسم کا میں بتاتا ہوں. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ. ایوب ایسے کر ایک جھاڑو پکڑ جس میں 100 تیلے ہوں, ارے بس جس میں 100 تیلے ہوں وہ پکڑ اور آہستہ سی کر کے میری بندی کو مار دے, تیری قسم بھی پوری ہو جائے گی, میری بندی تکلیف سے بھی بچ جائے گی. اللہ پاک نے انداز ہی بدل دیے کہ تو نے 100 مار نا 100 تیلے لے کے ایسا آہستہ سے کر کے میری بندی کو مار دے تاکہ تیری قسم بھی پوری ہو جائے اور میری بندی کو تکلیف نہ. اللہ رب العالمین ذل جلال والاکرام صبر کرنے کی توفیق, آمین. لوگوں کی باتوں پہ صبر کیا کرے. میں پڑھ رہا تھا کہ ایک دفعہ جنگ کے دوران نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی صحابی نے آگے کہا کہ آقا میرا کمبل گم ہو گیا, کہیں بھول گیا, کہیں گر گیا سواری سے. تو وہاں پہ منافق تھے, ان خبیثوں نے پتہ کیا کہا, کہنے لگے محمد کی تلاشی ہو, اس نے نہ چرا لیا. اتنی سخت باتیں کہتے تھے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہہ رہے ہیں, کبھی جادوگر کہہ رہے ہیں, کبھی مجنون کہہ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, اے میرے پاک پیغمبر ان کی باتوں پہ صبر کیا. ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صبر کرنے کی توفیق نصیب فرما, آمین. جو ہمارے اوپر آزمائشیں آئی ہوئی ہیں اللہ تیرے بغیر کوئی نہیں دور کر سکتا, ان ہماری آزمائشوں کو دور فرما, آمین. اللہ جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں, بیوی بیمار ہے, بچے بیمار ہیں, تیرے بغیر کوئی شفا نہیں دے سکتا. اللہ تو اپنے فضل و کرم سے شفا نصیب فرما, آمین. اللہ جو رزق و روزی سے تنگ ہے اللہ
اپنے خزانوں سے رزق حلال کی برکھا نازل فرما۔ آمین۔ جس طرح تو نے ایوب علیہ السلام پہ بارشیں برسائی تھی، اس طرح اپنے فضل و کرم سے کسی کا محتاج نہ کر۔ دعا کر لو آج اللہ رب العالمین سے۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ آمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آمین۔ اللهم صل وسلم على نبينا حبيبنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ آمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ ہم تیرے بندے، اللہ تیرے بندوں کے بندے، اللہ تیرے غلام، تیرے نوکر، اللہ ہم تیرے فقیر، تو غنی بادشاہ، اللہ ہم فقیروں نے تیرے گھر میں آ کے جھولیاں پھیلائی، اللہ اپنے فقیروں کو عنایت فرما۔ آمین۔ اللہ اپنے فقیروں کی مدد فرما۔ آمین۔ اللہ تو خود کہتا ہے جب مجھ سے ہاتھ پھیلا کے بندے مانگتے ہیں مجھے خالی واپس لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ تیرے فقیر ہیں، اللہ اپنے فقیروں کی مدد فرما۔ آمین۔ اللہ اپنے بندوں کی مدد فرما۔ آمین تو اونچی۔ اللہ اپنے بندوں کی مدد فرما۔ آمین۔ اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ آمین۔ اللہ جب تو شفا دینے پہ آئے، اللہ 18 سال کا ایوب بیمار ہے، تو بس غسل کرا کے شفا دے دیتا ہے۔ اللہ اس طرح کی شفا نازل فرما۔ آمین۔ اللہ جو دکھی بندے ہیں ان کو خوشیاں نصیب فرما۔ آمین۔ اللہ جن کے نقصان ہو گئے اللہ اپنے خزانوں سے پورے فرما دے۔ آمین۔ اللہ غمگین دلوں کو خوشیاں نصیب فرما۔ آمین۔ اللہ جن کو ہر ٹائم پریشانی اللہ دور فرما دے۔ آمین۔ اللہ ہمارا یقین ہے، ہمارا مکمل ایمان ہے، تیرے بغیر اللہ درخت کا پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ جب تو فضل کرنے پہ آئے اللہ تو پہاڑوں کو اٹھا کے اللہ ادھر ادھر کر دیتا ہے۔ مولا ہمارے حالات درست فرما۔ آمین۔ اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما۔ آمین۔ اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما۔ آمین۔ اللہ ہمارے تمام مسائل حل فرما۔ آمین۔ اللہ تمام مشکلیں حل فرما۔ آمین۔ خوشیاں نصیب فرما۔ ایمان نصیب فرما۔ نمازی بنا۔ اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا، قرآن پڑھنے والے بنا۔ اللہ ہمارے دلوں میں، ہماری اولادوں کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔